ڈرو، بولو سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم کس کے ساتھ چلے جائیں؟ ہر کوئی تو اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، ہر تمام برائیاں کرتا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ چور ہے چوری کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں ہم کس کے ساتھ چلے جائیں؟ تو قرآن کریم سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کریم اللہ کی لاریب کتاب ہے، ارشاد ربانی ہے، قرآن کا اعلان ہے، نبی کے ساتھ آؤ، بولو سبحان اللہ، صدیقین کے ساتھ آؤ، شہداء کے ساتھ آؤ، صالحین کے ساتھ آؤ، بزرگان دین کے ساتھ آؤ، شہیدوں کے ساتھ آؤ، اللہ والوں کے ساتھ آؤ، ان کا دامن پکڑ لو تو تمہیں یہاں بھی بچائیں گے اور قبر میں بھی بچائیں گے اور حشر میں اپنے نانا سے کوثر پلائیں گے۔ یہاں بچائیں گے، قبر میں بھی بچائیں گے، حشر میں اپنے نانا سے تمہیں کوثر پلائیں گے۔ یہ اللہ والوں کے دامن سے جڑے رہو، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ جو اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے اس کی دنیاوی زندگی اچھی ہوتی ہے، جو اللہ والے سے جڑ جاتا ہے اس کی اخروی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اے ڈمڑیا ڈی کے جیالے مسلمانوں، اے شہدائے کرام کے ماننے والے مسلمانوں، یہی بہرائچ شریف کی سرزمین ہے جنہیں مظہر عیسیٰ سید الشہداء سید سالار مسعود غازی کہا جاتا ہے۔ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، سرکار غازی کی مزار اب بھی سلامت ہے۔ یہی وہ بہرائچ شریف کی سرزمین ہے، فیروز شاہ تغلق کا دور ہے۔ آیا خواجہ امیر ماں کے دربار میں حاضری دیا، حاضری دینے کے بعد کہنے لگا، منہ لگا تھا اور اپنے پیر سے کہنے لگا، اے میرے آقا بہرائچ شریف کی کوئی شان سنائیں، بہرائچ شریف کی تاریخ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ امیر ماہ نے اپنے مرید فیروز شاہ تغلق بادشاہ سے کہنے لگے، یہی بغل میں ایک آستانہ ہے جسے مظہر عیسیٰ سید الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی کا مزار کہا جاتا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ کہا جنتی دروازہ اجمیر مولا میں، جہاں سرکار غریب نواز ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہاں جنتی دروازہ ہے، مگر فرمایا یہاں زنجیری دروازہ ہے، یہاں زنجیری دروازہ ہے، اور فرمایا یہ وہ زنجیری دروازہ ہے۔ تمام لوگ کہتے ہیں میرے پاس اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس اتنی کمانڈر ہے، ہمارے پاس اتنے فوجی دستہ ہیں، لیکن اگر اپنی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو غازی میاں کے زنجیری دروازے پہ آ جاؤ، تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ میرا غازی اپنے مزار نور میں لیٹا ہوا ہے۔ فیروز شاہ تغلق بات کرتے اپنے پیر سے کہنے لگے کہ بتائیے کہ ان کی شان کیا ہے، بتائیے ان کا مقام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ 18 سالہ جوانی راہ مولا میں قربان کر دیا ہے، قرآن کے لیے کیا ہے، دین مصطفی کے لیے کیا ہے، امت کے بچانے کے لیے کیا ہے، نانا کی شریعت کے لیے کیا ہے۔ اور جب غازی میاں کی داستان فیروز شاہ تغلق سنتا رہا تو ان کا دیوانہ ہو گیا، بولو سبحان اللہ، ان کا عاشق ہو گیا، ان کا شیدائی بن گیا اور اپنے پیر کے دامن کو پکڑ لیا۔ کہا میرے سرکار اب ہمیں لے چلیے مزار غازی میں، ہمیں لے چلیے سلطان کے دربار میں، ہمیں لے چلیے سید سالار کے دالان میں، میں بھی حاضری کروں گا، میں بھی ان کے مزار کی زیارت کروں گا، میں بھی زنجیری دروازہ دیکھوں گا۔ آیا ہے بادشاہ ایک ولی کے ساتھ میں، نکلا ہے خواجہ امیر ماہ کے ساتھ میں، گھنٹہ گھر کے راز کرتے ہوئے جیسے ہی اسٹیشن کے قریب پہنچا، سرکار خواجہ امیر ماہ کبھی
चल रहे हैं अंगूठे के बल, कभी चल रहे हैं उंगली के बल, कभी चल रहे हैं पंजे के बल, कभी चल रहे हैं इस पंजे के बल, कभी चल रहे हैं इस पंजे के बल। आ गया जोश में बादशाह का बादशाह, कहने लगा मेरे पीरो मुर्शिद जमीन बिल्कुल सीधी है, जमीन बिल्कुल बराबर है, लेकिन कभी अंगूठे के बल चल रहे हैं तो कभी उंगली के बल चल रहे हैं तो कभी पंजे के बल चल रहे हैं, कभी इस पंजे के बल चल रहे हैं, कभी इस पंजे के बल चल रहे हैं। 1-2 किलोमीटर की दूरी है और इतना टाइम लग गया तब पहुंचेंगे। तो ख्वाजा अमीर माल्ला की वली है, फरमाते बादशाह जो मैं देखता हूँ वो तो देख नहीं सकता, जो मैं देखता हूँ वो तू देख नहीं सकता। कहा सरकार क्या मामला है, हमें भी दिखा दीजिए। बोलिए तो क्या हमें भी दिखा दीजिए। कहा देखना चाहते हो, कहाँ देखना चाहता हूँ दिखा दीजिए। ख्वाजा अमीर माल ने अपनी टोपी उतारी और टोपी उतारने के बाद बादशाह के सर पे रख दी, और जब बादशाह के सर पे रख दिया तो बादशाह ने हैरत में झुंझला के कहा ऐ मेरे आका मैं समझ गया, मैंने अपने नजरों से मुशाहिदा कर लिया, देख लिया। फरमाया क्या देखा? तो बादशाह कहने लगा तो इधर पाँव रखता हूँ तो इधर शोहदा की लाश है, इधर पाँव रखता हूँ तो इधर शोहदा की लाश है, इधर पाँव रखता हूँ तो इधर शहीदों की लाश पड़ी है, इधर पाँव रखता हूँ तो इधर शहीदों की लाश पड़ी है। और अपनी टोपी उतारी ख्वाजा अमीर माल के सर पर रख दिया। कहा कि मैं समझ गया कि बहराइच शरीफ में कोई जमीन बाकी नहीं है जहाँ शहीदों की लाशें न पड़ी हो। बहराइच शरीफ की जमीन पर कोई जमीन ऐसी नहीं है जहाँ पर शोहदा की लाश न पड़ी हो। याद रखें कि कोई और आस्ताना नहीं है, ये वो आस्ताना है जिनके बारे में किसी ने कहा है गाज़ी हिंद मुहतरम है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीद मिल्लत, सरकार सैयदी सालार, सरकार मसूद खासी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जियरा कहना बार बार हम बहराइच जइबे, जहिया बुलई है गाज़ी सरकार, हम बहराइच जइबे। जिस पर निगाहे तवज्जो फरमा दें, जिस पर अपनी निगाहे तवज्जो डाल दें, वो इंसान दुनिया के किसी खित्ते में रहता हो उसे बहराइच शरीफ पहुंचना होगा और बहराइच शरीफ की सरजमीन को अपनी निगाहों बसाते चलाए। ये वो बहराइच शरीफ की सरजमीन है जब बादशाह ने टोपी उतार करके अपने पीर मुर्शिद को दी और उसके बाद खरामा खरामा चलने लगा। कभी इस पंजा के बल चल रहा है तो कभी इस पंजे के बल चल रहा है। जब सरकार गाजी पाक का जंजीरी दरवाजा आ गया, जंजीरी दरवाजा के अंदर दाखिल हुआ, हाथे नूर के करीब गया, नाल दरवाजा क्रॉस किया और नाल दरवाजा क्रॉस करने के बाद गंज शहीदा से होते हुए मस्जिद क्रॉस की और उसके बाद जाकर के वजू किया। वजू खाने में वजू करने के बाद सरकार गाजी के मज़ार में पहुंचा और मज़ार शरीफ में पहुंचने के बाद बादशाह ने सलाम पढ़ा और उसके बाद फातिहा खानी की और उसके बाद नजरों ने आप करने के बाद जब निकला तो बादशाह ने एक राउंड लगाया था। और ये जितनी इमारत आप देख रहे हैं शहार जाने गाजी मियाँ के आस्थाने के पीछे जितनी बाउंड्री है और गाजी मियाँ के दाएं तरफ जितनी बाउंड्री है और गाजी मियाँ के अहाते के सामने जितनी बाउंड्री है, ये दोनों मस्जिदें जो बनी हुई है जंजीरी फाटक के अंदर जितनी बाउंड्री है कि वही बादशाह की रोशना दौलत है जिसकी बनाई हुई इमारत है। गाजी पाक के कदमों पर उनके आस्थाने पर सर रख के बादशाह ने कहा था कि मैंने तमाम दुआएं मांगी हैं मगर मेरी दुआएं कबूल न हुई हैं। ये बहराइच शरीफ गाजी मियाँ का आस्थाना है, अभी यहाँ पर के बाहर नहीं निकला कि मेरी दुआ को रब ने कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाएं अल्लाह वालों का कसम, आप अंदाजा लगाएं बुजुर्गों की जिंदगी, आप उनकी तालीमात को निगाहों के सामने रखें। अल्लाह का वली मरता नहीं है,
اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، لباس ہستی بدل جاتا ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، لباس ہستی بدل جایا کرتا ہے۔ بے شک تو اے لوگو، تم سرکار غازی میاں کے دیوانے ہو، بارہ ماسی شاہ کے دیوانے ہو، شہید ملت کے دیوانے ہو۔ آپ ذرا یاد کرتے چلیں، سرکار پیروں کے پیر روشن ضمیر، بڑے پیر دستگیر قطب ربانی، محبوب سبحانی، خلیل نورانی، شہباز لامکانی، محی الدین جیلانی۔ آپ غور فرماتے چلیں یہ کون ہے؟ حسنی الحسینی سید ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نجیب الطرفین ہے، بے شک ماں کے طرف سے بھی اور باپ کے طرف سے بھی۔ یہ وہ محبوب سبحانی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا میرے گھر آئیں گے، میرے گھر آئیں گے، میرے گھر آئیں گے، لیکن جب مریدوں کا اکٹھا ہوئے چوراہوں پر تو کہا کہ میرے گھر بھی آئے تھے، فلاں نے کہا میرے گھر بھی آئے تھے، فلاں نے کہا میرے گھر بھی آئے تھے، فلاں نے کہا میرے گھر بھی آئے تھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بغداد کا عبد القادر ایک بیک 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہے تو حسین کے نانا کی رفت کیا ہوگی؟ حسین کے نانا کی شان، حسین کے نانا کا معیار، حسین کے نانا کا جلوہ، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلی میں رہے پٹا تیرا۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کو نگاہوں بساؤ، یہ وہ محبوب سبحانی ہیں کہ آپ جب وضو فرماتے تو وضو کرانے والا کوئی اور نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی، کہو سبحان اللہ۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کو وضو کرا رہے ہیں، جن کی مزار الہ آباد میں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہیں سرکار شیخ منور رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شیخ منور کون ہیں؟ الہ آباد میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مزار نور الہ آباد میں ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، اور بڑے پیر غوث اعظم جب وضو کے لیے پانی کا مطالبہ فرماتے تو یہ لے جاتے لوٹا میں اور پانی لے کر کے بڑے پیر غوث پاک کی بارگاہ میں آتے اور خود اپنے ہاتھوں سے وضو کرایا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو بڑے پیر کے ہاں نوکری مل جائے، جسے سرکار غوث اعظم کے دربار میں نوکری مل جائے، وہ کتنا بڑا امیر ہوگا، وہ کتنا بڑا شہنشاہ زمانہ ہوگا۔ سرکار شاہ منور علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار بڑے پیر غوث اعظم کو وضو کرا رہے ہیں۔ ایک دن لوٹا لیا اور لوٹا لے کر کے پانی لانے گئے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے، کیا سوچ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ کیا سوچا؟ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ پھر سوچا کہ کیوں زندہ ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ انہوں نے آب حیات پی لیا ہے۔ کیا پی لیا ہے؟ آب حیات۔ پھر سوچ رہے ہیں کہ آب حیات ملے گا کہاں، آب حیات کہتے کس کو ہیں، آب حیات ہوتا کیسا ہے۔ دل ہی دل میں خیال کیے تھے، پانی لانے میں تاخیر ہو گئی۔ جب آپ کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں سوچنے لگ جائیں گے تو 5-10 منٹ نکل جائے گا تو آپ لیٹ پہنچیں گے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ سوچنے لگے پانی لانے میں تاخیر ہو گئی، لیکن کہیں اور تاخیر ہوئی ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ یہ غوث الثقلین کا دربار ہے، یہ پیروں کے پیر کا دربار ہے، یہ روشن ضمیر کا دربار ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے نگاہ ولایت ڈالی اور چہرہ پڑھ لیا، کہا اے بیٹا منور کیا سوچ رہے تھے؟ بولو سبحان اللہ۔ سوچ کیا رہے ہیں؟
اس پر بھی غوث اعظم کو کنٹرول ہے۔ عبد القادر جیلانی اس سوچ کو بھی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بیٹا منور کیا سوچ رہے تھے؟ خاموش ہیں، کچھ نہیں بولے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا اے منور یہی سوچ رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے آب حیات پی لیا ہے۔ آب حیات ملے گا کہاں؟ آب حیات کہتے کس کو ہے؟ آب حیات ہوتا کیا ہے؟ آب حیات کون دے گا؟ آب حیات ملے گا کہاں؟ یہی نہ سوچ رہے تھے؟ کہاں سرکار یہی سوچ رہا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا صحیح بتانا، یہی سوچ رہے تھے؟ کہا حضور یہی سوچ رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا ہے، آب حیات پی لیا ہے۔ آب حیات کہتے کس کو ہے؟ سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا اے منور میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گئے۔ سرکار بڑے پیر نے وہ لوٹا لیا جس میں پانی لے کر شاہ منور آئے تھے، لوٹا اٹھایا، کہا بیٹا چلو بنا لو۔ چلو بنا لیا اور اسی لوٹے کا پانی حضرت شاہ منور کے چلو میں ڈال دیا۔ ایک چلو پانی جب بھر گیا فرمایا پی لو، پلا دیا۔ فرمایا دوسری مرتبہ چلو بناؤ، دوسری مرتبہ چلو بنایا، پھر پانی ڈالا، کہا پی لو، پی لیا۔ تیسری مرتبہ چلو بھر دیا، کہا پی لو، پی لیا۔ چوتھی مرتبہ پلایا، پانچویں مرتبہ پلایا، اور چھٹویں مرتبہ آپ نے فرمایا چلو بنا لو۔ پھر آپ نے چھٹویں مرتبہ اسی لوٹے سے پانی ڈالا، کہا بیٹا پی لو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور پی لو۔ تو اب شاہ منور نے کہا سرکار ایک مرتبہ پلایا آپ نے، دو مرتبہ پلایا، تین چلو پانی پلایا، چار چلو پانی پلایا، پانچ چلو پانی پلایا، چھ چلو پانی آپ نے اسی لوٹا سے پلایا۔ اے میرے آقا غوث اعظم میرا پیٹ بالکل بھر گیا ہے، اب بالکل باقی نہ رہا ہے ایک سوٹ برابر بھی کہ پانی پی لو۔ میرا پیٹ تیر کی طرح بالکل تن چکا ہے، اب پانی پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ سرکار بہت پی لیا ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں منور یاد رکھو ایک چلو جو میں نے پانی پلایا ہے تمہاری عمر 100 سال کر دیا ہے، دوسرا چلو پانی پلایا 200 سال کر دیا ہے، تیسرا چلو پانی پلایا 300 سال، چوتھا چلو پانی پلایا 400 سال، پانچواں چلو پانی پلایا 500 سال، چھٹواں چلو میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر 600 برس کی کر دیا ہے۔ غوث اعظم کے لوٹے میں یہ کمال ہے، غوث اعظم کے بدلے میں یہ کمال ہے۔ غوث اعظم کا لوٹا ایک چلو پانی ڈالیں 100 سال، دوسرا ڈالیں 200 سال، تیسرا ڈالیں 300 سال، چوتھا ڈالیں 400 سال، پانچواں ڈالیں 500 سال، چھٹواں ڈالیں 600 سال۔ غوث اعظم کے لوٹے میں جب یہ آب حیات کا نقشہ دیکھا اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں جس کے تل وہ کاندھو بندے آب حیات، چل کے بولے سبحان اللہ، کہ جس کے تل وہ کاندھو لوٹے میں یہ کمال دیکھا، شاہ منور کو پانی پلا دیں تو ان کی منشا پوری ہو جائے، ان کی مراد پوری ہو جائے۔ وہی پیروں کے پیر ہیں، وہی روشن ضمیر ہیں، وہی قندیل نورانی ہیں، وہی شہباز لامکانی ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بغداد شریف میں، جن کا نام حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ نے بتایا جاتا ہے۔ یہ شیخ احمد جام کون ہے؟ کوئی معمولی ولی نہیں ہے، ان کی شان ولایت کا عالم یہ ہے جب یہ چلتے تو شیر پر سواری کرتے، بولو سبحان اللہ، کس پر؟ شیر پر۔ اگر کوئی شیر آ جائے کسی بھی علاقے میں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دہشت کھاتے ہیں، پرشاسن کو لے جا کر کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ صاحب پکڑوائیے، چھاپا مروائیے اور پولیس کو بھیجیے تاکہ ہمارا علاقہ محفوظ نہیں، یہ شیر آ گیا ہے۔ اور یہ وہ ہے، یہ بھی انسان ہے کہ شیر پر سوار ہو کے چل رہے ہیں، شیر پر بیٹھ کے چل رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کا قبضہ ہے کہاں نہیں، اللہ والوں کی حکومت ہے کہاں نہیں، شیر پر بیٹھ کے چلتے۔ ایک دن سرکار بڑے پیر غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی، سرکار قطب ربانی سے ملاقات ہوئی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے جان کبھی ادھر سے گزر ہو تو بغداد ضرور آنا، بولو
سبحان اللہ. کیا کبھی میرے سرحدی علاقے سے آپ کا گزر ہو تو میری خانقاہ میں آنا. شیخ احمد جام کہتے ہیں سرکار بڑے پیر غوث اعظم میں تو شیر پر سوار ہو کے چلتا ہوں, آپ تو جانتے ہیں نا کہاں جانتا ہوں. تو فرمایا آ تو جاؤں گا مگر میرے شیر کی خوراک کا انتظام کر لینا, میرے شیر کے کھانے کا انتظام کر لینا. اب آپ خوب جانتے ہیں شیر کھانا نہیں کھاتا, شیر یہ جو اور غذائیں ہیں اس کی غذا شیر کی غذا یہ نہیں ہے, یہ جو ہم اور آپ کھاتے ہیں شیر کی غذا کچھ اور ہے. فرمایا میرے شیر کے کھانے کا انتظام کر لینا. سرکار بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں انتظام ہو جائے گا. بولیے سبحان اللہ, آپ تشریف لائیں انتظام ہو جائے گا. ایسے گزرتا رہا, دن گزرتا رہا, تاریخ گزرتی رہی. ایک دن موڈ میں آ گئے, شیخ احمد جام نے شیر کو بلایا, اس کا کان پکڑا, اینٹ دیا تو وہ بیٹھ گیا, اور جب بیٹھ گیا تو شیخ احمد جام اس کے اوپر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد فرمایا شیر اٹھ گیا تو شیر اٹھ گیا. فرمایا چل بغداد کی طرف. اب وہ شیر بھاگتا ہوا بغداد کی طرف جا رہا ہے. شیخ احمد جام اس کی پشت میں بیٹھے ہوئے بغداد کی طرف جا رہے ہیں. اور جب بغداد کا سرحد آ گیا, بغداد کی سرحد کے کنارے پہنچے تو اپنے شیر کو وہیں روک دیا, اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خادم بھیجا. کہا جا کر کے کہہ دو کہ شیخ احمد جام شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں, میرے شیر کے کھانے کا انتظام فرمائے, میرے شیر کے خوراک کا انتظام کریں. خادم آیا, بارگاہ غوث الثقلین میں سرکار بڑے پیر غوث اعظم جلوہ فروز مسند پر ارشاد فرمایا. کون؟ فرمایا کہ حضور میں آیا ہوں, شیخ احمد جام کا خادم ہوں, وہ شیر پہ سوار ہو کر تشریف لائے ہیں, اور آپ کے بغداد کے سرحد کے کنارے رک گئے ہیں. ان کے شیر کا کھانا بھیج دیجیے, ان کے شیر کی خوراک بھیج دیجیے. آپ کے دربار میں گائے کا استبل لگا ہوا تھا, آپ نے فرمایا مرید سے کہ جاؤ کسی ایک جانور کو کھول لو شیر کے کھانے کے لیے, اس کی غذا کا انتظام کر دو. آیا مرید, اس کو کھولنے لگا تو غوث اعظم کے دربار میں کتا بندہ تھا, وہ مچل گیا. کہا میرے آقا ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجیے, ہمیں بھی جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. سرکار بڑے پیر فرماتے نہیں نہیں اے میاں رک جاؤ, مہمانوں کے ساتھ مہمان نوازی کی جاتی ہے, تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ادھر سے ایک خادم جانور لے کر کے شیر کی طرف آ رہا ہے, اور ادھر کتا مچل رہا ہے کہ سرکار ہمیں بھی جانے دو, ہمیں بھی جانے دو. لیکن جب مزید ہوا تو کتے کو بھی جانے کی اجازت دی گئی. شیخ احمد جام نے دیکھا کہ ایک جانور آ گیا, میرے شیر کی خوراک آ گئی, لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کتا بھی چلا آ رہا ہے. شیخ احمد جام خوش ہوئے کہ کہیں کہیں جاتا تھا تو ایک بھی خوراک کی انتظام نہیں ہوتا تھا, لیکن آج غوث پاک کے ہاں دو انتظام ہو رہے ہیں, دو غذائیں بھیجی جا رہی ہیں. لیکن معاملہ کچھ الٹا ہوا. جب کتا شیر کے قریب پہنچا تو گائے کو سائیڈ میں کیا, اور اس کے بعد شیر پر کتا حملہ کرنا چاہا. پھر شیر بھی دوڑایا اور کتے کو زخمی کر دیں, لیکن کتے نے ایسی چھلانگ ماری کہ چند منٹوں میں شیر کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا. شیخ احمد جام حیرت و استجاب میں ڈوب گئے کہ کہاں کتا کہاں شیر. کتے نے ایسا پنجہ مارا کہ شیر زخمی ہو کر زمین پر گر گیا, اور کتا ویسے ہی کھڑا رہا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی جب نظر پڑی غوث اعظم کے دربار پر تو پکار کے کہہ اٹھے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. ہر شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوث کے مآب میں حاضر ہوئے. کہا سرکار آج تو معاملہ الٹا ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج کتے نے حملہ کر دیا ہے شیر پر, یہ تو پہلی مرتبہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ دربار غوث کا کتا ہے, اور کتے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک کتا ہوتا ہے جسے زمانہ پالتو کتا کہتا ہے, ایک کتا وہ ہے جسے ڈمڑیا ٹی والے ضلع گونڈا والے پالتو کتا کہتے ہیں. دونوں کی مثال سمجھ لیجئے. ایک کتا ہے جو در بدر مارا جاتا ہے, آپ کے دروازے پہ گیا تو آپ نے مارا, آپ کے دروازے پہ گیا تو آپ نے مارا, مگر
ایک کتا اور ہے جس کے گردن میں پٹا پڑا ہے، جب وہ آپ کے دروازے پہ جائے گا تو گھر سے آواز آئے گی مت مارو اسے یہ فلاں کا کتا ہے، مت مارو اسے یہ فلاں کا کتا ہے، مت مارو اسے یہ فلاں کا کتا ہے۔ اب پتا چلا کسی مالک نے اپنی پہچان کا پٹا گلے میں ڈال دیا، تو اب علاقے والے ماریں گے نہیں، آبادی والے ماریں گے نہیں، آبادی والے ستائیں گے نہیں۔ تو یاد رکھو جب دنیاوی کتے کے گردن میں مالک کے غلامی کا پٹا پڑ جائے تو علاقے والے پہچان لیتے ہیں، اور جس کے گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑ جائے، جس کے گردن میں غریب نواز کے غلامی کا پٹا پڑ جائے، جس کی گردن میں غازی پاک کے غلامی کا پٹا پڑ جائے، جس کی گردن میں بارہمرثی شاہ کی غلامی کا پٹا، جس کے گردن میں شہید ملت کے غلامی کا پٹا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے تیری عزت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، تیری عزت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تو آبادی والے نہیں ماریں گے، علاقے والے نہیں ماریں گے، آپ کے قریب قریب کے لوگ نہیں ماریں گے، کہیں گے فلاں کا کتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اپنے گردن میں اگر بچنا چاہتے دنیا میں تو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالو، غریب نواز کی غلامی کا پٹا ڈالو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت پھر یہ منظر کشی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے، کہ اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آج تو میں بات زیادہ طویل نہ کروں گا، بلکہ یوں آپ کہہ لیں کہ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو یا سید سالار ہو یا شہید ملت ہو، لوگ جاتے ہیں یہاں منت مانتے ہیں اور اپنے بیٹی بیٹا کا سوال کرتے ہیں، تو کیا ان کے یہاں کوئی گراؤنڈ بنا ہوا ہے یا کوئی کارخانہ بنا کے رکھا ہے؟ لیکن یاد رکھیں آپ، دیتا رب ہے مگر اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے، دیتا رب ہے لیکن اپنے محبین بندوں کے حوالے سے دیتا ہے، ان کے صدقے میں دیتا ہے۔ ایک عورت آ گئی، سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے والد محترم ہیں، ان کے دربار میں آ گئی۔ آنے کے بعد جب تشریف لائی سرکار غوث اعظم کے والد بزرگوار کے دربار میں آئی، 6 بچیاں ہو گئی ہیں، 6 بچیاں ہو گئی ہیں، پھر وہ حمل سے ہے اور اس کا شوہر تانا دے رہا ہے، اس کا شوہر دھمکی دے رہا ہے، اگر اس بار بھی تیرے یہاں بچی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں گا تجھے، گھر سے نکال دوں گا تجھے، گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی پریشان ہے عورت، کیا کرے، درد کی ماری ہے، کوئی سننے والا نہ دہائی دے تو کس کی دے۔ غوث اعظم کا بچپنے کا زمانہ ہے، آپ کے والد محترم کیا بھیڑ لگی ہے، وہ بھی آ گئی۔ سرکار غوث اعظم کے والد محترم سے کہنے لگی، اے میرے آقا، اے سرکار نگاہ کرم فرمائے، میری مجبوری سنیں، میرا حال دل سنیں۔ سرکار 6 بچیاں ہیں، 7واں میرے پیٹ میں ہے، میرے شوہر نے تانا دیا ہے، دھمکی دی ہے، طلاق دینے کی دھمکی سنائی ہے، دھونس دے رہا ہے۔ اے میرے آقا کرم فرمائیے۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھانے کے بعد لوح محفوظ دیکھا، اور لوح محفوظ دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بیٹی کیا کرے گی اپنی قسمت کو، اس بار بھی تیری گود میں پیدا ہونے والی بچی ہی ہے، کیا کرے گی اپنی قسمت کو۔ یہ کہہ کر کے آپ نے اس کو جانے کے لیے کہا، نکلی باہر، رو رہی تھی۔ سرکار غوث اعظم نے اس کو بلایا، کہا ہے بڑی بی ادھر آئی، کیوں رو رہی کا بیٹا، تم نہیں سمجھو گے میں درد کی ماری ہوں،
छह बच्चियां हैं, बड़ी उम्मीद लेके आई थी, मगर कहा क्या उन्होंने कहा कि लौहे महफूज देखा है, तेरी किस्मत में बच्ची ही है। तो कहने लगी कि उन्होंने ऐसा कह दिया। सरकार बड़े पीर फरमाते, फिर से जा और जाकर के कह दे, जो लौहे महफूज देखना जानता है वो लौहे महफूज में कुछ लिखना भी जानता है। बोलो सुभान अल्लाह। जाकर के फिर जा, और ये वो दरबार है जहाँ आते हैं रोते हुए, लेकिन जाते हैं तो हंसते हुए। रोते हुए नहीं जाते, हंसते हुए जाते। जाके फिर गौसे आजम ने उसको कहा, फिर गई और फिर गई तो आपने देखा फिर आ गई तू। कहा सरकार, जो मर्द जानता है, जो अंदर के मर्द को जानता है, वो तभी उसकी दवा भी जानता है। सरकार जब आपने लौह महफूज देख लिया है कि लौह महफूज में मेरी किस्मत में बच्ची ही है, तो आपको अल्लाह ताला ने पावर दिया है, अपने रब से मेरी सिफारिश कर दीजिए, अपने रब से मेरे हवाले से जिक्र कर दीजिए कि अल्लाह मेरी किस्मत में औलाद अता फरमा दे। कहे अल्लाह की बंदी जा, जो है वो बता दिया। फिर आ गई। फिर सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि क्या बात है। कहा उन्होंने कुछ सुना नहीं, कहा जो कह दिया वो कह दिया। एक मरतबा और चली जा, जरा बोलो सुभान अल्लाह। दस्तगीर है गौसे आजम, बेकसों के कस है गौसे आजम, गरीबों के गमगुसार है गौसे आजम, यतीमों के मसीहा है गौसे आजम, जिसका कोई नहीं है उसके हामी है गौसे आजम। कहा फिर बहन चली जा, फिर चली गई। फिर आपके वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया, ये कौन है तू ये जो जाने नहीं देता। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है जो तुम्हें बार बार अंदर कर रहा है। औरत बाहर निकली, गौसे आजम की कलाई पकड़ी, हाथ को थामा, अंदर ले गई। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर वालिदे बुजुर्गवार ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर ले जाओ और तुम ही अपने रब से कहो इसकी मुराद पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। इजाजत दे दिया, वालिद माजिद ने इजाजत दे दिया, वालिदे बुजुर्गवार ने इजाजत दे दिया। सरकार गौसे आजम अपने उस अजीम शान खानकाह से निकले और आने वाली औरत जो रो रही है, 6 बच्चियां हैं, 7वां पेट में है और शौहर ने तलाक देने की धमकी दे दी है। सरकार बड़े पीर गौसे आजम ने फरमाया, जाओ घर, वो जो 6 बच्चियां छोड़ के तुम घर से आई थी, अल्लाह ताला ने उनको भी लड़का कर दिया है, और जो तुम्हारे पेट में है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको भी बेटा कर दिया। क्या तसर्रुफ है अल्लाह वालों का, क्या मकाम बुलंदी है उनके न्यारे जिंदगी की। औरत चली तो वहां से, मगर सोच रही है कहीं बच्चा है मजाक तो नहीं कर रहा है, कहीं तसल्ली तो नहीं दे रहा है। लेकिन निगाहें उबली में वो तासीर देखी, निगाहें उबली में वो तासीर देखी। अरे बदलते हजारों की तकदीर देखी। बहुत सुभान अल्लाह। कहते वो हो जाता है, जो कह देते हैं वो हो जाता है, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो उनका रब कहता है। कहा जा बहन, जो 6 बच्चियों को छोड़ के आई थी, अल्लाह ने उनको भी लड़का कर दिया। अब वो मारे खुशी के इंतहा न रही, आ गई दरवाजे पर, और जब पहुंची तो अब सोच रही कि कहाँ है ऐसा। दरवाजे की कुंडी खटखटाई और अपने देहाती जबान में कहने लगी कि मुन्नी दरवाजा खोलो। अल्लाह, क्या मुन्नी दरवाजा खोलो। एक मर्तबा कहा दरवाजा खोलो न खुला, दूसरी मर्तबा कहा दरवाजा खोलो न खुला, तीसरी मर्तबा कुंडी खटखटाई, मुन्नी दरवाजा खोलो। अंदर से दरवाजा खुल गया और आवाज आई, ऐ अम्मा, आज से मुन्नी कह के ना पुकारना, हम छइयो मुन्ना हो चुके हैं।
आजम की अता है, ये गौसे आजम की करामत है, ये गौसे आजम का तकवा है, ये गौसे आजम की बुलंदी है, ये गौसे आजम का मिआर है। आला हज़रत तभी तो उन पर कुर्बान है। और इस तरह से इस्तिगासा पेश करते हैं। मज़राए चेश्तों बुखारा वोरा रोज में, के मज़राए चेश्तों बुखारा वोरा को अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक ये है बड़े पीर दस्तगीर, ये है शहंशाह बगदाद। उनके दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। और चाहे गौसे सौतलैन को पढ़ेंगे आप, गाजी सरकार को पढ़ेंगे आप, वारिस देवा को पढ़ेंगे आप, शहीद मिल्लत को पढ़ेंगे आप, ये वो अल्लाह वाले हैं। आप सोच के आते क्या है वो भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। दिल में क्या है आपके वो भी जानते हैं। क्या इरादा लेकर आए हैं वो भी जानते हैं। शाहिद भाई, चलते चलते माँ बहनों के लिए भी आखिरी जुमला कह दूं, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर की जब 11 तारीख आ जाती थी तो एक मुस्लिम बहन उस तारीख में रोजा रहती थी। बोलो सुभान अल्लाह। क्या वो रोजा रहती थी और गौस पाक की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करती, नियाज भी करती। और उसी के पड़ोस में गैर मुस्लिम का मकान था। पड़ोसी होने के लाने वो गैर मुस्लिम खातून उस मुस्लिम बहन से पूछने आई, ऐ मेरी बहन, ये तुम क्या करते हो महीने की तारीख में? 11 तारीख जब आती है तो कहा कि हम रोजा रहते हैं और बड़े पीर के नाम फातिहा कराते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो नहीं जानेगा पूछेगा ही। तो कहा ये बड़े पीर क्या हैं? तो कहा बड़े पीर हैं जिनकी मजार बगदाद शरीफ में है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये पीरों के भी पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। तो कहा इसको करने से क्या मिलेगा? तो मुस्लिम बहन ने कहा कि ऐ मेरी हिंदू बहन, जब कोई संकट की घड़ी आएगी, जब कोई मुश्किल मकाम आएगा, जब कोई परेशानी आएगी, कोई सहारा देने वाला नजर न आएगा, और ऐसे संकट के माहौल में, परेशानी के माहौल में हम उनको पुकारेंगे तो बगदाद से बड़े पीर हमारी मदद फरमाएंगे, सरकार हमारी तरफ तवज्जो फरमा देंगे। तो हिंदू बहन ने कहा कि क्या हम भी ऐसा कर सकती हैं? जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या हम भी चाहें तो रोजा रख लें? तो उस औरत का, मुस्लिम बहन का कितना प्यारा जवाब था। आए मेरी हिंदू बहन, हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है, हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई मामला नहीं है और कोई तखसीस नहीं है। जो चाहे उनसे लव लगा ले, जो चाहे उनसे मोहब्बत कर ले, क्योंकि नहीं है फैज में तखसीस कोई मजहब की। यहाँ जो आते हैं मांगी मुराद पाते हैं, यहाँ जो आते हैं मांगी मुराद पाते हैं। मैं खाने मई इरफा, वहाँ पे जामे हकीकत पिलाए जाते हैं। कहा कोई रुकावट नहीं, कहा कोई रुकावट नहीं। तो कहा कि जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आएगी मदद करेंगे? बार बार पूछती तो कहा हाँ मदद करेंगे, जब कोई मुसीबत का वक्त आएगा तो मदद करेंगे। उसने भी नहा धुल कर जब 11 तारीख आती तो सरकार बड़े पीर गौसे आजम की तरफ लव लगा कर 11 तारीख में रोजा रहा करती। बोलो सुभान अल्लाह। 11 तारीख में रोजा रहती, फातिहा दिलाती, जैसे मुस्लिम बहन दिलाती वैसे फातिहा दिलाती। कई साल तक चलता रहा ये सिस्टम, कई साल गुजर गए। फिर उसका शौहर और उसकी बीवी दोनों अपने रिश्तेदारी में जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए। घर में ताला लगाया,
اور آبادی سے نکلنے لگے. چند کلومیٹر گئے تھے, آبادی سے جنگل آیا. جنگل کا آدھا حصہ کراس کیا, تیسرا حصہ بھی کراس کیا. جنگل کا ایک حصہ باقی تھا کہ آبادی آ جائے اس رشتہ دار کا مکان. بولو سبحان اللہ. تھوڑی سی آبادی بچی جنگل کی, ایک حصہ جنگل کا پار ہو جائے تو آبادی آ جائے. سناٹا کا صبح کا وقت تھا. کچھ ڈاکو کچھ چور کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو نکل پڑے, اور جب نکل پڑے تو آگے آئے, راستہ روک لیا. اس کے شوہر نے کہا کون ہو, جانے دو, فلاں آبادی میں ہماری رشتہ داری ہے. کہا نہیں جانے دیں گے. تب تک کہ پوری گینگ آ گئی, پورا گروپ آ گیا. بیوی نے ہاتھ جوڑا, کہا ہمیں معاف کر دو, جس کے تم تلاش میں ہو وہ ہم نہیں ہیں, جانے دو. فلاں آدمی کیا میری رشتہ داری ہے. کسی نے کچھ نہ سنا, ڈاکوؤں نے کچھ نہ سنا. اس کے زیور چھین لیے, روپے پیسے چھین لیے, جتنے بھی ساز و سامان تھے سب چھین لیا. بیوی نے خوشی خوشی اپنے زیور بھی دے دیے, پیسے بھی دے دیے. کہا ہماری جان بخش دو, ہمیں جانے دو. اور اس کے شوہر کے پاس جتنے درہم و دینار تھے سب چھین لیا. اس کے بعد اتنا پہ رحم نہ کیا, اس کے شوہر کی گردن مار دی. اور جب اس کے شوہر کی گردن کاٹ دی, اس کا شوہر زمین پہ گر گیا, گردن سر تن سے جدا ہو گیا. اس کے بعد بیوی کی طرف بڑھے کہ اس کی عزت پر حملہ کر دے. تو بیوی کے دل میں خیال آ گیا کہ میری مسلم بہن نے کہا تھا جب سنکٹ کی کوئی گھڑی ہوگی تو بڑے پیر کو پکارنا. تو کہا اس سے بڑی سنکٹ کی گھڑی اور کیا ہوگی کہ زیور بھی چلا گیا, مال بھی چلا گیا, باپ بھی چلا گیا, میرا شوہر بھی چلا گیا, اس کی گردن بھی کٹ گئی, سواری بھی چھین لیا, اب کوئی سامان نہیں ہے. اب پکارے تو کس کو پکارے. وہیں سے ہاتھ جوڑ کے لو لگایا, بغداد کہاں ہے میں نہیں جانتی, یہ بڑے پیر میں آپ کے نام کا روزہ رکھتی تھی, فاتحہ کراتی تھی, آؤ میری مدد کو, آؤ ڈاکوؤں سے چنگل سے چھڑاؤ, میری عزت بچاؤ. کہتی ہے ابھی لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر نقاب پہنے ہوئے آیا. آنے کے بعد اپنی سواری روکی اور میرے شوہر کے قریب کٹے ہوئے گردن کو اٹھایا اور اس کو گردن سے لگایا. فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ, بِإِذْنِ اللَّهِ. عورت کہتی کیا پڑھا میں نہیں جانتی. میرا شوہر فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میرا شوہر کھڑا ہوا اور میرے شوہر کو میں نے زندہ پایا تو میں نے اس نقاب پوش سے کہا بھائی جو آپ نے میری مدد کی ہے کون ہے آپ, اس جنگل میں ڈاکوؤں سے بچایا ہے آپ نے, اور میرے آپ کے اوپر رحم کیا ہے, میرے اوپر کرم کیا ہے, کون ہے آپ. ذرا سا پردہ ہٹا دیجئے, جلوہ دکھا دیجئے, چہرہ سے نقاب ہٹائیے, کون ہے آپ. تو کہنے لگے اے خاتون میں کوئی اور نہیں ہوں, زمانہ مجھے عبدالقادر جیلانی کہتا ہے. حضور کا دامن, غوث اعظم کا دامن, نعرے تکبیر. بہت کہا کہ اے خاتون میں کوئی اور نہیں ہوں, زمانہ مجھے عبدالقادر جیلانی کہتا ہے, میں عبدالقادر جیلانی ہوں. شوہر بھی گر گیا قدم پر, عورت بھی گر گئی. کہا سرکار ہم آپ کے نانا کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے, ایمان بھی نہیں لائے تھے, جب میں نے 11 کا روزہ رکھا تب اتنا کرم ہے, جب کلمہ پڑھا دیں گے تو کتنا کرم ہوگا, جب ایمان دلا دیں گے تو کتنا کرم ہوگا. اب کسی کہنے والے نے یوں کہا عرض بھیجی ہے بدر منیر آئیں گے, عرض بھیجی ہے بدر منیر آئیں گے, آج محفل میں پیران پیر آئیں گے, آج محفل میں پیران پیر آئیں گے, آج دولہا بنے ہیں علی مرتضیٰ, کہ آج دولہا
رکھو، نیاز بھی کرو، مگر جب وقت ہو جائے تو مصلی بچھا کے خاتون جنت کی ادائیگی کے ساتھ نماز بھی ادا کرو۔ خاتون جنت ہے وہ حسین کی ماں ہے جو یہ کہتی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے مولا کسی اتنی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ کے تو سجدے مکمل ہو جائے۔ اس لیے میری ماں بہنوں کہیں سے فاطمہ بن جاؤ، زندگی میں خراب پیدا ہوگا، اولاد پیدا ہوگی تو صالح پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی تو فرمانبردار پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی تو نیک پیدا ہوگی، کہ جو روزہ بھی رکھے، نیاز بھی کرے اور پھر نماز بھی پڑھے تو اس کے زندگی میں انمول زندگی کے ہیرے بن جائے۔ اور اے میرے بزرگوں، اے میرے جوان ساتھیوں، اے میرے عزیز بچوں، تم سے بھی میری آخری گزارش ہے کہ قرآن ہمارے لیے اتارا گیا کہ ہم قرآن پڑھیں۔ آج کے 40 سال 50 سال پہلے جب مسلمانوں کی آبادی سے کوئی نکلتا تھا صبح سویرے، کوئی غیر مسلم ہی نکلے تو کہتا تھا کہ آپ پتہ نہیں صبح صبح جب مسلمانوں کے محلے سے نکلو تو کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ پوری آبادی میں قرآن پڑھا جاتا تھا، پورے محلے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، اور اس قرآن کی برکت کا عالم جو ہوتا تھا کہ کوئی محلہ میں کمزور نہیں رہتا تھا، پریشان نہیں رہتا تھا، اللہ اس کی برکتوں سے سب کو مالا مال کر دیتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزی کا فرشتہ صبح صبح آ جاتا ہے۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، فرشتہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم چاہو کہ تمہیں اچھا رزق مل جائے تو نماز فجر پڑھو، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوح قرآنی پڑھو۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ لوح قرآنی کی زیارت کر کے، زیادہ ٹائم میں لوح قرآنی کی زیارت کر لو۔ لوح قرآنی ہے کیا؟ الف لام میم حام میم عین سین قاف، یہ لوح قرآنی ہے، اس کی زیارت کرو، نماز فجر پڑھ کے رب کے حضور یہ تم بندگی کر کے لوح قرآنی پڑھ کر عبادت کر کے اپنے کاروبار میں نکل جاؤ اور رب سے مانگو۔ کسی دنیا دار سے مانگو کہ حد نظر دے گا، کسی دنیا دار سے مانگو کہ حد کرم دے گا، لیکن جب رب سے مانگو گے تو اس کی شان یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سنتوں کا عادی بنا دے، اپنے محبوب کے صدقے میں نمازی بنا دے، اپنے محبوب کے صدقے میں قرآن کا قاری بنا دے، اپنے محبوب کے صدقے میں میری ماں بہنوں کو مصلی بچھا کر رب کی بندگی کرنے کا شعور عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔